بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 61 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث، اور الرکن الثالث کی جو تیسری فصل ہے الفصل الثالث، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ اور الفصل الثالث جو ہے اس کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ فی مانع الرضا، یہ رضاعت کے حوالے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کے متعلقہ بحث ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو دوسری فصل ہے الفصل الثانی، جو مصاہرت کے حوالے سے تھی، یعنی رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس کے متعلقہ تھی۔ تو مصاہرت کے احکامات و تفصیل جو ہیں ان میں سے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ کسی عورت سے زنا کے سبب بھی رشتے حرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایک عورت سے اگر زنا کیا ہے کسی مرد نے تو کیا اس عورت کی بیٹی، اس کی ماں اور جو دیگر رشتے ہیں جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں تو وہ حرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کے حوالے سے جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے فقہاء کی آراء کا جو تفصیلی مطالعہ وہ الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے الفصل الثانی کا اجمالی خاکہ بھی دیکھا، کیونکہ یہ ہمارا الفصل الثانی سے آخری مسئلہ تھا جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ تو الفصل الثانی کا اجمالی خاکہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثالث کا تعارف، جو ابتدائی تعارف ہے نام کے حوالے سے، وہ بھی جاننے کی کوشش کی الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہے پہلا مسئلہ، اور وہ ہوگا مقدار لبن کے حوالے سے اختلاف اور سبب اختلاف۔ یہ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے، ایک تفصیلی تعارف جو امام رحمہ اللہ نے الفصل الثالث کے ابتداء میں کروایا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ پہلا مسئلہ دیکھیں گے کہ مقدار لبن کے حوالے سے کہ کتنی دفعہ دودھ پینے کی وجہ سے حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، رضاعت کا ثبوت مل جاتا ہے، شریعت نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق الرکن الثالث سے ہے، تو الرکن الثالث کو دیکھ لیجئے۔ یہ ہمارا فی معرفت محل العقد، یہ عقد نکاح کے محل کے حوالے سے گفتگو ہے اس میں، اور اس میں ہم نے گفتگو اس انداز سے کی ہے جو امام رحمہ اللہ نے دو قسمیں بنائی ہیں، ایک وہ رشتے جو معبدہ ہیں اور ایک وہ رشتے جو موانع ایسے ہیں یعنی جو غیر معبدہ ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ نے ان کو دو موانع میں تقسیم کیا، معبدہ اور غیر معبدہ۔ تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے ہے، جس کا تعارف امام رحمہ اللہ نے تفصیلی طور پہ کچھ یوں کروایا: والموانع المعبدہ، اور وہ موانع جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے ان کی حرمت ہے۔ تنقسم الی متفق علیہ، وہ ایسے ہیں جو متفق علیہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ تو متفق علیہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ جو متفق علیہ ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے نسب، دوسرے نمبر پہ سحر، تیسرے نمبر پہ رضاعت۔ نسب کے حوالے سے الحمدللہ ہم جان چکے، سحر کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اب ہمارا مسئلہ ہے رضاعت کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا یہاں پہ کہ رضاعت جو ہے شریعت نے اس کو نسب کے بعد بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور شریعت کی نظر میں یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے رضاعت کا مسئلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضاعت کے معاملے میں جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہی چیزیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، یعنی وہ مائیں، وہ عورتیں جن سے تم نے دودھ پیا ہے اور تمہاری رضاعت کی جو بہنیں ہیں
یعنی وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے وہ تمہاری رضاعی بہنیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسے رشتوں میں شامل کیا جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہ اسی کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو آج اپنے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم الفصل الثالث کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ فی مانع الرضاع، رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے جو رشتے ہیں یہ ان کے متعلقہ ہے، یعنی وہ رشتے جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں تو اس کے متعلقہ ہے یہ۔ دودھ پینے سے مراد عورت کا دودھ ہے، تو ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام رحمہ اللہ نے اس کی ابتدا کچھ انداز سے فرمائی۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل فی مانع الرضاع، رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتوں سے متعلقہ ہے۔ واتفقوا، اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، علی ان الرضاع، بے شک رضاعت، بالجملتی اجمالی طور پہ یا مجمل طور پہ، یحرم منہ ما یحرم منہ النسب، اس سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے ایک سگی ماں کے جنم دینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے یہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، اس واقعے میں سے ایک ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، رضاعت ان سب رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت بھی حرام کر دیتی ہے۔ یعنی ایک وہ ماں یا ایک وہ عورت جس نے آپ کو جنم دیا ہے، جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کی وجہ سے کئی رشتے ایسے ہیں جو حرام ہو گئے، جو خالہ ہے، نانی ہے اور اوپر تک پڑنانی ہیں، جتنے بھی وہ رشتے ہیں وہ سارے حرام ہو گئے۔ اسی طرح خالائیں ہیں وغیرہ وغیرہ جو اس کے علاوہ دیگر بھی رشتے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنی، میری مراد یہ ہے اس جملے سے کہ ان المرضعۃ تنزل منزلۃ الام، مرضعہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو اس کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ منزلۃ الام، ماں کے مقام کے برابر ہے۔ جیسا مقام ایک ماں کا ہے ویسے ہی ایک دودھ پلانے والی جو مرضعہ ہے اس کا مقام ہے۔ فتحرم علی المرضع ہی وکل من یحرم علی الابن من قبل ام النسب، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتحرم علی المرضع، دودھ پینے والے پر حرام ہے ہی یہ عورت، وکل اور ہر وہ عورت، من یحرم علی الابن جو حرام ہو جاتی ہے بیٹے پر، من قبل ام النسب جو نسبی ماں ہے اس کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے دودھ پلانے والی عورت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس عورت کا دودھ پی لیا اس کا درجہ، مقام، اس کا شرعی حکم وہی ہے جو ایک سگی ماں کا حکم ہے۔ واختلف، اور فقہاء نے اختلاف کیا ہے، من ذالک اس گفتگو میں، فی مسائل کثیرہ بہت سے مسائل میں، یعنی اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جس عورت سے دودھ پی لیا وہ حرام ہے اور اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے سگے ماں کی حرمت ہے، اس بارے میں تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف جو ہے اس کے جو آگے مسائل نکلتے ہیں ان میں سے ہے، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں القواعد منها 9، اس میں سے جو قواعد کے طور پہ ہم نے مسائل کا انتخاب کیا ہے وہ 9 مسائل ہیں۔ احداہما، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، فی مقدار المحرم من اللبن، اس مقدار کے متعلق، المحرمی جو حرام کرنے والی ہے، من اللبن دودھ کی مقدار۔ اب یہ پہلا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کا حکم تو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اب یہ حکم تو ہے لیکن اس میں مقدار کا ذکر نہیں ہے کہ اس میں مقدار کتنی ہو، یعنی دودھ پلانے کی مقدار کتنی ہو، تو ایسی کون سی مقدار ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے یہ رضاعت کا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس مقدار کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 1 دفعہ کا دودھ پینا، بعض نے 2 دفعہ کا کہا، بعض نے 5 دفعہ کا کہا، بعض نے 7 دفعہ کا کہا، بعض نے 10 دفعہ کا کہا، تو مقدار کے حوالے سے اختلاف ہے۔
یعنی وہ کون سی مقدار ہے، کتنی تعداد ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ حرمت کا اور رضاعت کا ثابت ہو سکے، اس کے حوالے سے اختلاف ہے۔ یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ الثانیہ، جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فی سن الرضاعی، رضاعت کی عمر کے حوالے سے، یعنی کس عمر میں جا کے رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک حکم جو شرعی طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ والدین، جو والدہ ہے اور والد، یہ دونوں آپس میں اتفاق ہے ان کا، چاہتے ہیں تو رضاعت مکمل کر لیں۔ اگر وہ مکمل کرنا چاہتے بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی ایک حد بتا دی کہ حولین کاملین، 2 مکمل سال ہو۔ اب فقہاء کا اختلاف اس بات میں ہے، کیا یہ 2 سال جو ہیں صرف یہی رضاعت کو ثابت کرنے کا وقت ہے، یا اس کے بعد بھی کسی وقت میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ یعنی اعتبار اس میں یہ کیا جائے گا کہ اگر بچے نے ان 2 سالوں میں دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہوگی، اگر ان کے بعد دودھ پیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت کے لیے عمر کیا معنی رکھتی ہے اس معاملے میں، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں اختلاف کا سبب یہ بھی ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے کہا کہ جو سالم ہے یہ ہم نے بچپن سے اس کو پالا ہے، یہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری مجبوری بھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو دودھ پلا دیں 5 مرتبہ۔ اب یہ جو حکم تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ بعض فقہاء نے اس کے متعلق تحدید فرمائی ہے کہ اس وقت ان کی داڑھی نکل آئی تھی، داڑھی واضح ہو چکی تھی، یعنی وہ جوان تھے۔ تو اب یہاں پہ اختلاف یہ ہے، کیا آیا صرف 2 سال کی عمر ہی رضاعت کے لیے متعین اور مقرر ہے، یا اس کے بعد بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ اختلاف ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے محل میں۔ والثالثہ، اور تیسرے نمبر پہ فی حل المرضع فی ذلک الوقت عند من یشترط للرضاع المحرم وقتا خاص، اس وقت دودھ پینے والے کی حالت، حل المرضع جس سے مراد دودھ پینے والے کی حالت، اس وقت من یشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، کہ جو ایک خاص وقت مقرر کرتے ہیں حرام ہونے کے لیے، ان کے نزدیک بچے کی حالت یا اس کے سٹیٹس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ اب حولین کاملین کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کو 1 سال تک دودھ پلائے، اور انہوں نے 1 سال دودھ پلانے کے بعد بچے کو دودھ چھڑا دیا، اور بچے کی غذا اور جو اس کی زندگی کے لیے اجزاء ضروری تھے، وہ کھانے کی شکل میں، دلیے کی شکل میں، یا جو بھی چیزیں ضروری تھی اس کے لیے، اب وہ بچہ وہ کھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہے، اور ماں کا دودھ وہ چھوڑ چکا ہے، اور اس کی غذا کا دار و مدار جو ہے وہ ماں کے دودھ کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں۔ اب جب وہ ماں کا دودھ کلی طور پہ چھوڑ چکا ہے اور دیگر چیزیں ہی اس کی خوراک ہے، ایسی شکل میں اگر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے اس بچے کو، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے متعلق جو اختلاف ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والرابعہ، اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي، کیا اعتبار کیا جائے گا فيه اس مسئلے میں، وصوله پہنچنا اس بچے کا رضاعت کے لیے، والتقام الثدي او لا يعتبر، کیا ضروری ہے اس مسئلے میں کہ وہ بچہ چھاتی سے ہی دودھ پیے، یا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ یعنی عورت کا سینے سے لگانا بچے کو یہ ضروری ہے، یا اس کے علاوہ بھی بچہ کسی انداز سے دودھ پی لے تو وہ بھی کافی ہے؟
اس مسئلے کا جو اختلاف ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ والخامسہ، اور جو پانچواں مسئلہ ہے اس میں وہ یہ ہے هل یعتبر، کیا اعتبار ہوگا فیہ المخالطۃ ام لا یعتبر، کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سے ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز ملا دی جائے، تو ایسی شکل میں اس رضاعت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ والسادسہ، اور چھٹے نمبر پہ یہ ہے هل یعتبر فیہ، کیا اعتبار کیا جائے گا اس مسئلے میں الوصول من الحلق، کہ اس کو ڈائریکٹ حلق تک پہنچایا جائے، او لا یعتبر، یا نہیں اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بچے کا دودھ منہ سے حلق کے ذریعے پینا ضروری ہے، یا کسی اور طریقے سے ناک کے ذریعے دودھ اندر پہنچا دیا جائے، یا کئی ایک اور طریقے ہیں ان کے ذریعے دودھ جو ہے وہ اندر معدے تک پہنچا دیا جائے، تو اس میں یہی کافی ہوگا، یا پھر اس کا ڈائریکٹ منہ سے پینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اختلاف ہے فقہا کا۔ بعض فقہا جو ہے حلق کے ذریعے دودھ کا اندر جانا ضروری قرار دیتے ہیں، بعض فقہا کسی بھی انداز سے دودھ کا پیٹ میں پہنچ جانا جو ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ جو اس کا اختلاف ہے وہ اس کے محل میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسابعہ، اور ساتویں نمبر پہ جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ هل ينزل صاحب اللبن، کیا جو صاحب لبن ہے یعنی اس عورت کا جو شوہر ہے، آنی میری مراد یہ ہے الزوج، وہ خامد، وہ شوہر جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے، من المرضع منزلۃ ابن، جو جس عورت سے اس بچے نے دودھ پیا ہے، کیا اس کے شوہر کو باپ کے درجے پہ ہم رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ وہو الذی، اور یہ وہی ہے، یسمونہ لبن الفحل، کہ جس کا نام وہ لبن الفحل رکھتے ہیں۔ ام لیسا، یا پھر نہیں، ینزل منہ بمنزلۃ ابن، اس کو باپ کے درجے پہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ساتواں مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک عورت نے تو دودھ پلایا ہے، اس کی وجہ اس کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورت حرام ہے، اب اس عورت کے جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہو گئی، یعنی رضاعت کی وجہ سے بیٹی، یا اس کی گود سے پیدا ہونے والی بیٹی ہے، یا اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، یہ سارے رشتے تو حرام ہونے کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو اس کا شوہر ہے جسے لبن الفحل کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ سبب بنا ہے، کیا اس کو باپ کے درجے پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف سے بھی یہ رشتے حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور آٹھویں نمبر پہ جو مسئلہ ہم پڑھیں گے وہ ہوگا والثامنہ، آٹھویں نمبر پہ الشہادۃ، گواہی، علی الرضاع، رضاعت پر، یعنی رضاعت کے سلسلے میں گواہی کا کیا حکم ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کے مقابلے میں کچھ کمزور بنایا، اور عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں ڈبل ہوتی ہے، یعنی ایک مرد کی گواہی تو دو عورتوں کی گواہی ہوگی۔ لیکن یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے اس میں گواہی کیسے معتبر ہوگی، اس کے حوالے سے جو اختلاف ہے، ایک واقعہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ایک عورت نے آ کے گواہی دی کہ میں نے بچے کو اور بچی کو، دونوں کو، یعنی خامد اور بیوی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کروا دی۔ تو آیا اس مسئلے میں ایک عورت کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے حوالے سے جو رضاعت کی گواہی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آٹھویں مسئلے میں دیکھیں گے۔ والتاسعہ، اور جو نواں مسئلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا کہ صفت المرضعات، دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کی صفات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں ان کے محل میں دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہمارا مسئلہ ہے جی مقدار لبن کا مسئلہ۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر آئندہ سبق میں اس کی تفصیل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اما، جہاں تک بات ہے مقدار المحرم من اللبن، وہ دودھ کی مقدار جس کی وجہ سے یہ حرام ہوتے ہیں، فإن قوما قالوا، کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا ہے، فیہ بعدم التحدید، اس میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے، وہو مذہب مالک واصحابہ، یہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا موقف ہے۔ یہ پہلا جو موقف امام رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے، یہ فقہ مالکی میں ہے کہ
جو دودھ کی مقدار کے حوالے سے علماء نے 3 دفعہ 5 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ کی تحدید کی ہے، ایسی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اب کسی عورت نے اگر ایک دفعہ بھی دودھ پلا دیا ہے، ایو قدر کان، وہ کسی بھی طرز سے ہو اور کسی بھی مقدار میں ہو، تو یہ رشتہ حرام ہے۔ اور آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب امام فوری اور زائی رحمہ اللہ جو ہے وہ تحدید کے قائل ہیں۔ اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو جاننے کی کوشش کی وہ الباب الثانی سے الرکن الثالث، اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کا تعارف اور اس کی تفصیل، یعنی جو تفصیلی تعارف ہے، اور جو پہلا مسئلہ ہے اس کا بھی ہم نے تعارف ہی سمجھ سکے۔ بس آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث، اس میں سے مقدار لبن کا اختلاف اور جو سبب اختلاف ہے اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم بالتفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کسی عورت سے زنا کے سبب بھی وہ رشتے جو اس سے متعلقہ رشتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے متعلق فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں اور اس کو بطور امتحانی سوال کے تیار کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔